بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبی ٹوٹکے۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ کہ نہ رکے تو ایک چٹکی زیرہ پھونک لیں۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کریں اور لگا لیں۔ سر میں جوئیں ہیں چنبیلی کا تیل لگائیں۔ پاؤں میں درد ہے زیتون کا تیل لگائیں۔ ناف اتر گئی ہے نیم گرم ناریل کا تیل ڈالیں۔ چوٹ لگی ہے خون روکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہے 2 کھجور دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ پی لیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے کھیرا کھائیں۔ سنا مکی 100 گرام، سونف 50 گرام، دیسی اجوائن 50 گرام، خربوزے کے بیج سوکھے ہوئے 100 گرام۔ ان اجزاء کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ برتن میں 10 کلو پانی ڈال کر شامل کر کے چولہے پر ہلکی آنچ پر پکا لیں۔ جب پانی 7 کلو رہ جائے تو چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر کے بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ صبح شام آدھا گلاس خالی پیٹ نیم گرم کر کے 1 ماہ کے مسلسل استعمال سے یورک ایسڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے مقدر میں ہمیشہ ناکامی کیوں؟ نماز عشاء کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 333 بار یا وہابو، اور نماز فجر کے بعد اسی مقدار میں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یا با سے تو پڑھا کرے۔ انشاءاللہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ کامیابی سے نوازے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو اگرچہ 1 کھجور ہو، کیونکہ بھوک مٹاتا ہے اور گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ بجھا دیتا ہے۔ کیا آپ محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں؟ العزیز، جو شخص نماز فجر کے بعد اس اسم مبارک کو 41 مرتبہ پڑھتا رہے، وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور ہمیشہ عزت پائے گا۔ کھانسی سے نجات کا روحانی علاج۔ لا الہ الا اللہ 66 بار روزانہ پڑھ کر مریض پر دم کیجیے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ نافرمان بچوں کو فرما بردار بنانے کا روحانی علاج۔ یا شہیدو 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے۔ نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے، انشاءاللہ اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے گا۔ خشک کھانسی اور گلے کی خشکی کے لیے رات کو سوتے وقت 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ملا کر پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کان کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کا استعمال کان کے درد میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کان میں ڈالا جائے تو کان کے درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف گرم سرسوں کا تیل بھی کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کالے ہونٹوں کا علاج۔ 1 کپ ناریل کا خالص تیل لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیموں کا عرق شامل کر لیں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ روئی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں فرق محسوس ہوگا۔ سوپ بناتے وقت اگر پین میں برف کی چند ڈیلیاں ڈال دیں تو تمام چکنائی اکٹھی ہو کر سوپ کے اوپر آ جائے گی اور اس طرح آپ بآسانی چمچ سے تمام چکنائی باہر نکال سکیں گے۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔
نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لیا کرو۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا۔ زیتون کا تیل جسم پر لگا دینے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہو گے۔ اگر آپ بالوں کی خشکی غائب کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگا لیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا دماغ کمزور کرتا ہے۔ دلیا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ہڈیاں مضبوط کرنی ہیں تو بھیڑ کی چربی پکا کر کھاؤ۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا ثابت نگل لو، بدن کا درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔